جیسے ہم ہر سال دنیا میں ہر جگہ جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے 27 مئی کو یوم خلافت مناتے ہیں، 26 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہوا، اور 27 مئی کو جماعت نے خدائی وعدوں کے مطابق حضرت مولانا حکیم نور الدین کو خلیفۃ المسیح اول منتخب کر کے آپ کے ہاتھ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کو جاری رکھنے کا عہد کیا اور بیعت کی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاتھ پر جماعت جمع ہوئی، اور باوجود بعض اندرونی مخالفتوں اور ہر قسم کے نامساعد حالات کے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نظارے ہم نے دیکھے، اور آپ کی خلافت تقریباً 52 سال جاری رہی، اور اس دور میں جماعت احمدیہ کی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کے نظارے ہم نے دیکھے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی وفات کے بعد خلافت ثالثہ کا آغاز ہوا، اور اس دور میں بھی جماعت کی ترقی کے نظارے ہم نے دیکھے۔ دشمنوں نے بڑا زور لگایا جماعت کو ختم کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہمیں تاریخ میں ترقی کے نظارے ہی نظر آتے ہیں۔ پھر جب حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی وفات ہوئی تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، اور خلافت رابعہ کا دور شروع ہوا، جس میں دشمن نے جماعت کو ختم کرنے کی پھر بھرپور کوشش کی، لیکن ہر طرح ناکامی کا منہ دیکھا، اور اس دشمنی کی وجہ سے خلیفۃ مسیح رابع کو پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی، انگلستان میں مرکز قائم کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جماعت کی ترقی کی رفتار بڑھتی چلی گئی، اور جماعت کی ترقی کو روکنے والے اس ترقی کو دیکھ کر پیچ و تاب کھانے لگے۔ پھر خلیفۃ مسیح رابع کی وفات ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا جلوہ دکھایا، اور خلافت خامسہ کا انتخاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باوجود میری بے شمار کمزوریوں کے غیر معمولی تائید و نصرت سے نوازا، اور جماعت کی ترقی کا قدم آگے سے آگے ہی بڑھتا گیا۔ درجنوں ملکوں میں احمدیت کا پودا لگا، اس دور میں درجنوں ملکوں میں جماعت احمدیہ کا باقاعدہ نظام قائم ہوا، سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں خود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کر کے خلافت کی تائید و نصرت کے نظارے دکھا کر لوگوں کے دلوں میں خلافت سے تعلق کا جذبہ پیدا کر کے مخلصین کی جماعتوں کے قیام کے سامان پیدا فرمائے، اور یہ نظارے اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ خلافت سے وابستگی کے یہ نظارے اور جماعت کی ترقی کے یہ نظارے کیوں نہ ہوتے؟ یہ تو ہونے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اور اس کی پیشگوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بس نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو بھولنے والا اور توڑنے والا ہے، اور نہ ہی اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا کرنے میں کمی کرنے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ فرمایا، پھر اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اظہار اساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ پھر جب یہ دور ختم ہوگا اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اور یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھنے والے ہیں۔ بس جو حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا
میں خاتم الخلفاء ہوں. اب جو بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ خلافت کا مقام دے گا میری پیروی میں ہی آئے گا. بس دنیاوی طور پر آپ کوئی جتنا چاہے زور لگا لے، کبھی خلافت کا قیام حضرت مسیح علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر نہیں ہو سکتا. بہرحال جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے خلافت کے جاری رہنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے. تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. فرمایا سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری بات سے جو میں نے تمہیں بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ چاہوں. پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا تعالیٰ کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے. اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وہ حقدار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے. بس پر یہ ضروری ہے کہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے. بس جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کے وصال کے بعد خلافت اولیٰ کا دور آیا اور جماعت کا قدم آگے بڑھتا گیا. پھر خلافت ثانیہ کا دور آیا تو جماعت میں مزید ترقی ہوئی اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جماعتیں قائم ہوئیں. پھر خلافت ثالثہ کا دور آیا تو اس میں مزید ترقی ہوئی. پھر خلافت رابعہ کا دور آیا تو ترقیات کے بھی نئے دروازے کھلے. پھر خلافت خامسہ کا دور ہے تو اس میں جماعت ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے. دشمن کی بھرپور کوششوں کے باوجود جماعت آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ہمیشہ کی طرح خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی کسی خلیفہ کو دیکھا بھی نہیں ہے خود رہنمائی فرماتے ہوئے خلافت کے جھنڈے تلے آنے کی ہدایت دیتا ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی. ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کے سینے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا اسے پورا کرتے ہوئے ہر روز جماعت کی تائید و نصرت کے نظارے دکھاتا رہے. خلافت احمدیہ کی 118 سالہ تاریخ کا ہر دن اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خلافت احمدیہ کی تائید و نصرت فرما رہا ہے اور جماعت ہر روز ترقی کی راہوں پر گامزن ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے خاص فضل سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر احمدی کو بھی کامل وفا اور اخلاص کے ساتھ ہمیشہ خلافت احمدیہ سے وابستہ رکھے، اور تا قیامت وفا شعار اور تقوی پر قائم رہنے والے خلافت احمدیہ کو ملتے رہیں، اور وہ تمام مقاصد اللہ تعالیٰ پورے فرمائے جن کا اس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، اور خلافت احمدیہ کے ذریعے خدائے واحد کی حکومت دنیا میں قائم ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کا نظارہ دنیا دیکھے۔